سورہ مبارکۃ الفاتحہ برائے شہیدان کربلا سران پر تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بواسط الصلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تمام عزاداروں کی حاجت روائی کے لیے، دونوں جہان کی بہترین کامیابی کے لیے، جو جو حاجات آپ کے دل میں ہیں، جو جو حاجات آپ لے کر فرش عزائے حسینی پر آتے ہیں، سب کی قبولیت کے لیے بواسط الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، السلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت الظلم وجورا، صلوات علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کے لیے زیبا، جو کل کائنات کا بہترین پالنے والا ہے، بہترین رازق ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں خوبصورت نعمتوں سے نوازے، اور شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہماری سانسوں کو اور وسعت عطا کری کہ ہم اور عزائے حسینی میں اپنے آپ کو ظاہر کر دیں، پیش کر دیں۔ شکر ہے اس پروردگار عالم کا۔ نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہیں جو ان روز میں ان ایام میں ہم سے بچھڑ چکے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا یقین یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اس جہاں میں ہوں یا اس جہاں میں، اہل بیت کا ساتھ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں کامیابی تک لے کر جائیں گی۔ حبیب خدا نے یہی دو نعمتوں سے ہمیں جڑے رہنے کو کہا ہے، پہلے نعمتوں کا تعارف کرایا ہے اور پھر کہا ہے کہ ان سے جڑے رہو کہ یہ تمہیں حوض کوثر تک لے جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نعمتیں ہی تو ہیں جو کئی گزشتہ ایام میں آپ کے ساتھ بیان کیا۔ آج کچھ تذکرہ آج کی تاریخ کے حوالے سے آپ کے ساتھ رہے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو بس نکھار لینا ہے، کیونکہ جو آج کی تاریخ ہے نا، 30 صفر یا پھر ربیع الاول، یہ وہ تاریخ ہے عزیزم کہ جب ایک شب سو کر مرضی پروردگار خرید لی تھی۔ آج کی تاریخ تھی جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی علی علی رات کو سویا نہیں کرتے تھے۔ پروردگار عالم قرآن میں کہیں اپنے حبیب کو مدثر، کہیں مزمل کہہ کر پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اپنی پوری راتوں کو نہ لگاؤ، کچھ دیر آرام کر لیا کرو۔ لیکن امیر المؤمنین بھی کیوں؟ کیونکہ رسول کے ہی لعاب دہن سے سیکھ رہے ہیں نا سب کچھ، رسالت سے ہی سب کچھ لے رہے ہیں۔ تو امیر المؤمنین کا بھی انداز یہی تھا کہ امیر المؤمنین راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ کون عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے؟ جس کے لیے خود حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تعارف یہ کرا رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت، خندق میں اٹھی ہوئی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔
ثقلین کی عبادت یعنی کیا؟ دونوں جہاں کی عبادت سے افضل ہے علی کی ایک ضربت۔ تو پھر جب وہ علی خود سجدے میں جا کر یا اللہ پکارتا ہوگا، جب وہ علی خود سجدے میں جا کر سبحان اللہ کہتے ہوں گے، وہ کس قدر فضیلت رکھتا ہوگا، وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب زبان امیر المومنین سے الحمدللہ رب العالمین۔ مولا آپ کی تو ایک ضربت کا معیار پورے جہاں کی، دو جہاں کی عبادتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، خود آپ کی عبادتیں کس عالم کی ہوں گی۔ کیا ہمیں وہ یاد نہیں کہ جب امیر المؤمنین کے پاؤں میں ایک خار چبھی تھی، تکلیف دہ تھا، تو جب پوچھا تھا کہ کس طرح سے نکالے، پریشان تھے نا سب، اور پھر وہی جو اہل بیت و منی ہیں جنہیں اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے، وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ شہزادی بتائیے امیر المومنین کی تکلیف ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ تو شہزادی نے کتنا خوبصورت انداز بتایا تھا کہ علی جب عبادت میں ہوں تب جا کے وہ یعنی کیا؟ علی جب عبادت میں ہوتے ہیں، علی اور اس پروردگار عالم کے مابین اور کوئی بھی آ نہیں سکتا۔ علی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو رب کریم سے کی جانے والی گفتگو کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس کی دلالت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اگر الحمدللہ رب العالمین ہے تو میں ان عالمین کو دیکھ رہا ہوں جس کے لیے وہ تمام حمد ہے، اس کے رب کی نعمتوں کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو عزیزم، پروردگار عالم کلام بلاغت میں کئی مقامات پہ بیان کر رہا ہے۔ سورہ بلد میں پروردگار عالم نعمتیں گنوا رہا ہے، ہم نے تمہیں آگ جیسی نعمت دی، ہم نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت دی، ہم نے تمہیں دو راستوں کی نعمت دی کہ اب تم جو راستہ چاہو شکر کا یا کفر کا اختیار کر لو۔ پھر پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں، آیت نمبر 47 میں کہتا ہے، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو، قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم ہماری نعمتوں کو یاد کرو کہ ہم نے جو تم پر نعمتیں نازل کی، اور تم پر ایک نعمت یہ بھی تھی کہ تمہیں بہت فضیلت دی۔ آپ جانتے ہیں قوم بنی اسرائیل نا بڑی نازوں والی قوم تھی، انبیاء کی سب سے کثیر تعداد بنی اسرائیل پر اتری، من و سلوہ جیسی نعمت بنی اسرائیل پر اتری، اولو العزم انبیاء بنی اسرائیل کے درمیان رہے۔ بنی اسرائیل کو بہت نازوں سے پالا گیا ہے، بہت نازوں سے یہ قوم پلی ہے۔ آپ خود دیکھیں کلام بلاغت میں کثرت سے جس قوم کا ذکر ہے قوم بنی اسرائیل کا ہے۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں عطا کری ہیں، میں خدا تم پر نعمتیں اتار رہا ہوں۔ پھر ایک مقام پر پروردگار عالم کلام بلاغت میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میری نعمت کا ذکر کرو۔ خدا کہے جا رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو گنو، اس کو جانو۔ ہم نے کچھ روز پہلے بھی، کچھ روز قبل بھی عرض کیا تھا کہ جناب داؤد سے رب کریم نے کہا تھا کہ داؤد جاؤ میری نعمتیں لوگوں میں ذکر کیا کرو۔ کیسے ذکر کیا کریں، کیسے رب کریم تیرے قریب لائیں، ان کو بتاؤ میں نے تمہیں کیا کیا کیا۔ ہم خوش نصیب ہیں عزیزم کہ نعمتیں جب ہمیں عطا کی ہیں رب کریم نے۔ آپ دیکھیے پروردگار عالم نے جب بنی اسرائیل جیسی قوم کو بے شمار نعمتیں عطا کی، تو ہمیں وہ نعمت عطا کری ہے جو اشرف الانبیاء ہے، جو اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اتنی نعمتیں عطا کری ہیں پروردگار عالم نے۔ سب سے عظیم نعمت اشرف الانبیاء، سردار الانبیاء، جس پر ایک کم سوا لاکھ انبیاء ناز کرتے ہیں، جن کا نام لے لے کر اپنی دعاؤں کو قبول کراتے ہیں، وہ نعمت ہمیں مل گئی۔ اور ایک کیا نعمت ملی؟ جو عبادتوں کی سختیاں تھیں نا قوم محمدی پر، وہ سختیاں کم ہو گئی۔ ہمیں بہت قلیل ہو کر ملی ہیں عزیزم عبادتیں، ورنہ کہاں وہ گزشتہ انبیاء کے زمانے کی عبادتیں کہ اگر
بخدا اگر بہت دس بستہ ہو کر کہ اگر آج کے زمانے میں ہمیں اس جیسی سنگین عبادتیں مل جاتی نا، ہم عبادتوں کے نزدیک آنے کے بجائے بھاگ جاتے۔ خدا نے اتنی آسانیاں رکھی ہیں، اتنی آسانیاں رکھی ہیں، اور پھر ہمیں اسی اللہ کے حبیب کا جو اشرف الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، افضل النعمت الہی ہیں، انہی کے ہمیں جملے ملتے ہیں کہ اپنی محفلوں کو مزین کرو، زینت دو بذکر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے اپنی محفلوں کو روشن کیا کرو، اپنی محفلوں کو اللہم صلی علی محمد بخوشنودی امیر المومنین بابا سے بلند صلوات پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنی محفلوں کو، اپنی زندگی کو مزین کرنا ہے، خوبصورت بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر آگے یہیں پر رسول کا قول ختم نہیں ہو جاتا، پھر آگے کہتے ہیں اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر رب کریم کا ذکر ہے، اور رب کریم کا ذکر عبادت ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ سلامت پروردگار عالم دونوں جہان کے بہترین کامیابیاں عطا کرے۔ عزت ہم دیکھیں یہ جو نعمت ہمیں عطا کری ہے نا پروردگار عالم نے، رسول اس کے تعارف کو کرا رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد حبیب خدا کہتے ہیں اے علی تم میرے بعد سب سے افضل ہو۔ پھر ایک مقام پر کہتے ہیں اے علی، خوبصورت، بہت ہی خوبصورت رسول کے جملے، اے علی اگر میرے بعد تم موجود نہ ہو تو مومنوں اور منافقوں کی پہچان ختم ہو جائے۔ وہ جو قسیم نار والجنہ ہے وہ مومن منافق کی پہچان کرانے والی ذات ہے۔ یہی وہ ذات امیر المؤمنین ہے جنہیں یعصب الدین کہتے ہیں۔ یعصب الدین یعنی دین کو فلٹر کرنے والے۔ اب ہم پہ جتنا بھی دین ہے نا وہ پورا فلٹر ہو جاتا ہے جب ولایت امیر المؤمنین کا اقرار کرتے ہیں۔ کیسے فلٹر ہو جاتا ہے؟ جتنی گندگیاں، جتنی منافقتیں ہیں سب نکل جاتی ہیں، خالص دین ہمارے اندر دوست بن کر جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ امیر المؤمنین کے ذات گرامی ہیں۔ امیر المؤمنین کو یعصب الدین علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلامت رہی پروردگار عالم ان ہمارے گودوں والے بچوں کو بھی بارے دونوں جہان کی بہترین خوشیاں، بہترین کامیابیاں عطا کرے۔ امیر المومنین یعصب الدین کیوں ہے؟ کئی بار آپ لوگوں نے گہلین کا مجمع کئی بار سنا، کئی بار پڑھا، اور کئی بار آپ کے درمیان یہ بیان ہوا کہ یعصب کہتے ہیں مکھی کی اس ملکہ مکھی کو جو مکھیوں کے رس کو دیکھتی ہے۔ جب مکھیاں، شہد کی مکھیاں جب اپنے چھتے پر واپس آتی ہیں نا تو ایک جو یعصوب ہوتی ہے یعنی وہ ملکہ مکھی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کس کا رس تلخ ہے، کس کا رس میٹھا ہے، کس کا رس کہیں فائدہ دینے والا ہے اور کس کا رس فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ جس کا رس نقصان دہ ہوتا ہے اس کو اسی وقت اپنا ڈنگ مار کر ختم کر دیتی ہے۔ علماء نے بیان کیا ڈنگ مار کر 2 ٹکڑوں میں کر دیتی ہے۔ اسی لیے امیر المؤمنین کو یعصب الدین کہہ کر پکارا ہے۔ یہ دین میں اگر تمہیں آنا ہے پورے آ جاؤ، تم آدھے دین میں آؤ گے نا تو پھر امیر المؤمنین کا سامنا کرنے کو تیار ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم امیر المؤمنین کی ولایت کا اقرار کر دو گے تمہاری پوری جانچ پڑتال، تمہارا پورا چیک آؤٹ ہوگا امیر المؤمنین کے سامنے۔ سوچئے جب ہم اپنی ناقص سی عبادتیں امیر المؤمنین کے سامنے جو میزان ایمان ہیں، جو فلاح مؤمنین ہیں، جب ان کے سامنے ہماری عبادتیں جائیں گی تو ہم کس طرح سے پیش کریں گے؟ بس یہ سوچ کے
بے شک اس میں الہی ہے، میں ہر میزان میں تولا، سما سے پہلے دل بولا، علی مولا علی مولا، وزیر خود نبی بولے، علی مولا علی مولا، دل کھول کے اونچا بول کے اپنی تسلیم کر کے اونچے بول کے نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی اس میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایسا یعصب الدین ہے، میزان ہے ایمان کا. اب یہ ایمان کا جو میزان ہے نا، آج ہی کی رات ہے جب ایک رات سو کر کل کی کل مرضی پروردگار خرید لی. مرضی پروردگار کو خرید لینا آسان نہیں ہے. وہ جو کبھی سوتا نہیں، ایک رات یہ کہہ کر سو جائے کہ میں سو جاؤں تو دین خدا حبیب خدا محفوظ ہو جائیں گے. علی کو سونا قبول ہے. سونے والا بھی ایسا جو سو جائے تو رسالت کی شکل اختیار کر کے سو جاتا ہے. وہ امیر المومنین ہے عزیزہ. بس اب جب ہم نے یہ جان لیا ہے کہ یہی امیر المومنین ہیں جن کے آگے ہماری عبادتیں جائیں گی، تو بس یہ ہمارا جو چیک آؤٹ کا بالکل یہ کہہ لیجئے کہ جو خط سرخ ہے نا، یہیں آ کر ہمیں تھوڑا سا آسان تو نہیں ہے نا امیر المومنین کے سامنے عبادتیں رکھنا. عبادتیں ناقص ہیں عزیزم. عبادتیں جو کرتے ہیں بس اس امید کے ساتھ کہ بار الہ تو بخشنے والا ہے، تو عفو درگزر کرنے والا ہے. بار الہ ہماری بس ایک جو عبادت جسے ہم جانتے ہیں کہ یقیناً اس میں کبھی نہیں آ سکتی کمی، وہ محبت ابا عبداللہ ہے. بس اسی محبت کے سہارے سے ہم ساری عبادتوں کو لے کر چلتے ہیں. ہمیں تاریخ میں ملتا ہے دو علماء کا واقعہ، اور ان میں ان دونوں علماء جو ہیں امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں. اور اس میں غالباً ایک جناب قلینی ہیں، اور ایک جو ہیں ان کا نام اس وقت نہیں، لیکن ان کے نام میں حسین آتا ہے. بہرحال نام نہیں ہے میرے ذہن میں اس وقت. ان دونوں کا واقعہ ملتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی دینی دوست تھے، ساتھ رہتے تھے، نجف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور ایک ساتھ حرم میں جا کے عبادتیں کرنا، ایک ساتھ پڑھنا. دونوں نے ایک بار وعدہ کیا کہ اے دوست، وصیت مومن کو وصیت، یہ یہاں پر ہمیں بھی اپنے آپ کو باندھ لینا ہے کہ مومن کو وصیت ضرور لکھ دینی چاہیے. ضروری ہے وصیت. اور ہم کہتے ہیں کہ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا، جب وصیت لکھ رہے تھے ایک مرتبہ وعدہ کیا، دیکھو موت برحق ہے، موت سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے. موت تو ہماری ایک دوست ہے جو ہمیں ان کا دیدار جو ہم یہاں کر نہیں پاتے، جب یہ آنکھیں بند ہو کے وہ آنکھیں کھل جائیں گی تو قبر میں سب سے پہلے اسی ذات کا دیدار کریں گے. موت کو ایک دوست سمجھ کے لیجئے. اس ہم کہتے ہیں کہ دونوں نے وعدہ کیا، دونوں میں سے جو بھی پہلے اس دنیا سے جائے گا اور رخصت ہو جائے گا، موت آ جائے گی، وہ دوسرے کو آ کے اپنا حال ضرور بتائے. اب دونوں نے جو ہے وعدہ کر لیا. بہرحال ایک دوست کا انتقال ہو گیا، اب دوسرا جو ان کے لیے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، مغفرت کی نمازیں دعائیں سب پڑھ رہے ہیں. کئی مہینے گزر گئے. خود بیان کرتے ہیں کہ کئی مہینے جب گزر گئے، ان جو بیان کر رہے ہیں وہ آقا مراشی ہیں. آقا مراشی بیان کرتے کہتے کہ جب مہینے گزر گئے میں نے اپنے دوست کو بہت شدت سے یاد کیا اور کہا بہت عرصہ ہو گیا، نہیں معلوم کیا. کہتے میں نے عالم مکاشفے میں، عالم مکاشفہ نیند کی وہ حالت ہوتی ہے جس میں انسان حقیقی خواب کو دیکھتا ہے. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ میرا دوست جس کا انتقال ہو گیا وہ آیا ہے، اور بظاہر نہ مجھے اس کی حالت بہت اچھی لگ رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا حالت ہے کیا ہے. اچھا دو واقعات ملتے ہیں، غالباً میں شاید دوسرے واقعات کا نام کو اس کے ساتھ مکس کر رہی ہوں. ایک واقعہ ملتا ہے ظاہر امام رضا کو، اور ایک واقعہ ملتا ہے عبادتوں میں ذرا سا حق ہے. سلوات پڑھ لیجیے مولا رضا علیہ السلام. صلی علی محمد. آیت اللہ حسین کا جو واقعہ ہے وہ ملتا ہے ان کا کہ ان کی عبادتوں کی جانچ پڑتال کیسے ہوئی تھی. اور آقا مراشی بے بخش آقا مراشی نشمی کا جو امام کے ظاہر ہونے کا ملتا ہے. کہتے کہ یہ آیت اللہ نے جب ان کے دوست نے دیکھا تو پوچھا تمہاری حالت بہتر تو لگ رہی ہے لیکن تم تھوڑے پریشان بھی ہو، تھوڑا یعنی ان کے
معلوم نہیں ان کے پاؤں یا ان کے ہاتھ پہ ایک زخم سا نشان دیکھا تھا. بہت پریشان ہوئے. کہتے ہیں میں اس جگہ پر نا بڑے عرصے محنت کرنے کے بعد پہنچا ہوں. ہاں کیوں؟ کہا ایک کام ہے، یہ تکلیف بھی میری دور ہو جائے گی، تم بس میرا وہ کام کر دو. کہتے ہیں مجھے بتاؤ کیا کام ہے؟ کہتے ہیں کہ میرا فلاں مال ہے جو میں نے اپنی بہن کو دینا ہے، اور وہ مال تم اس کو دے دو، وہ اس کا حق تھا، میں نے اس کو نہیں دیا. اور جانتے ہو یہ جو تم میرا زخم دیکھ رہے ہو، یہ جو اذیت دیکھ رہے ہو، یہ میری وہ تکلیف تھی کہ جس سے میری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. جو حرم امیر المومنین میں عبادت کرے، باجماعت نماز پڑھے اور اس کی نمازیں قبول نہ ہوں. یہ دوست پریشان ہوئے. کہتے نہیں مجھے بتاؤ، میں گواہ ہوں، تم میرے ساتھ جایا کرتے تھے، ہم نے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، کئی عرصہ ہم نے نجف میں رہتے ہوئے ایک ساتھ نماز پڑھی. کہتے ہاں نماز تو میں نے پڑھی ہے، لیکن ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ میری والدہ کے انتقال کے بعد جو گھر تھا اس میں میرا اور میری بہن کا دونوں کا حصہ تھا. یاد رکھیے گا دین نے خاتون کو، دین نے زن کو اتنی اہمیت دی ہے کہ پہلے زن کا حصہ معین کیا ہے، پھر اس کا دگنا حصہ مرد کا معین کیا ہے. یہ اہمیت ہے خاتون دین کے نگاہ میں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کی، کیونکہ اس وقت شادی کر چکا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ تو بہت اچھے حالات میں رہ رہی ہے، ابھی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے مجھ سے تقاضا بھی نہیں کیا، لہٰذا میں نے اس کو اس کا حق نہیں دیا. کہتے ہیں اچھا پھر کیا مسئلہ کیا جب تم دیکھ رہے تھے؟ کہتے نہیں، کیونکہ میں نے بہن سے پوچھے بنا اس کا حق اپنے ہی پاس رکھا تھا. اب جس گھر میں میں رہ رہا تھا اس گھر میں ایک حصہ میری بہن کا تھا جو کہ شرعی لحاظ سے بنتا تھا اس کا. میں حرم میں تو نماز پڑھنے آتا تھا، لیکن وضو میں گھر سے کر کے آتا تھا. اب وہ گھر میرے لیے میرا ذاتی مال نہیں رہا تھا، غصبی ہو گیا تھا. اذن یہ جو باریک چیزیں ہیں نا، آسان نہیں ہے امیر المؤمنین کی ذات گرامی کے سامنے اپنے ناقص اعمال کو پیش کر دینا، لیکن جہاں تک ہم ٹھیک کر سکتے ہیں انہیں ہمیں ٹھیک کرنا ہے. مومن کے حق بندی میں ضرور نگاہ ڈالے، ضرور دیکھے، کہیں پر کسی کا حق نہ مارے. ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ وضو میں گھر سے کر کے آتا تھا، نماز تو حرم میں پڑھتا تھا. جب نماز کا مقدمہ ہی درست نہیں تھا، جب میرا وضو ہی غصبی تھا، تو میری عبادتیں کیسے قبول ہوگی؟ آپ یہ دیکھیے یہ باریک سی چیزیں. بہرحال انہوں نے اپنے دوست کو بتایا اور انہوں نے پھر جو بھی حق بنتا تھا وہ بہن کو راضی کیا کہ تم راضی ہو، ایسے ایسے آپ کے بھائی کی حالت ہے اور آپ کی طرف کا جو حق بنتا ہے. لیکن عزیزاً سبق ہمارے لیے کیا تھا؟ صرف علی ولی اللہ ولایت کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے. ہم سے زیادہ بلند آواز میں بخن کہنے والے موجود تھے. جب آیت پروردگار عالم نازل ہو رہی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، ولایت کا اعلان ہوا، دین کے کامل ہونے کی آیت نازل ہوئی، اور وہی لوگ جو شور کر کے آ کر علی کے ہاتھ پہ بیعت لے رہے تھے، انہی لوگوں نے منافقت کرنا شروع کی. ہمارا آپ جانتے ہیں نا، ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے. بس یہی آپ کا تزکیہ نفس ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں. اور یاد رکھیے تزکیہ نفس کوئی ایک دم سے 100% نہیں آ جائے گا. آج میں اپنی ایک غلطی پہ نادم ہو جاؤں، آج میں ندامت کا شکار ہو جاؤں، کل خدا میرے لیے اور روشن دروازے کھول دے گا. بالکل اسی انداز میں ہم نے ابتدائی گفتگو میں بیان کیا کہ آج کی ہی رات، آج کی ہی تاریخیں، یہ جو 30 صفر یکم ربیع الاول آج ہی کے درمیانی شب ہے کہ جس روز امیر المومنین نے مرضی پروردگار کو ایک شب سو کر خرید لیا ہے. لیکن آج ہی کی تاریخ میں نا ایک اور تکلیف دہ بھی واقعہ ہوا. جانتے ہیں نا کہ ہم نے 2 روز قبل 3 روز قبل رسول کی شہادت کو اپنے درمیان برپا کیا ہے، امام حسن کی شہادت کو برپا کیا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ 28 صفر رسول کی شہادت کی تاریخ، اور رسول کی شہادت کے 3 روز کے بعد وہ تاریخ تھی. پورے 3 دن کے بعد، کوئی کمی زیادتی نہیں، 1 ہفتہ بھی نہیں لگایا تھا یہ پیٹ کرنے والوں نے.
3 دن گزرے تھے رسول کی شہادت کو اور سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہو گئی. صرف 3 دن. یہی وہ ایام تھے جب شہزادی کے دروازے پہ لکڑیاں جمع ہوتی جا رہی ہیں اور بس ایک آواز آتی جا رہی ہے کہ اگر علی کو باہر نہ بھیجا ہم دروازے کو جلا دیں. رسول کی بیٹی دیکھ رہی ہے دروازے کو دستک دی جا رہی ہے، شور مچایا جا رہا ہے اور رسول کی بیٹی مسلسل روکنے میں لگی. عزیز جانتے ہیں آپ، ایک مرتبہ ایک عالم دین نے جو ہر سال بہت زیادہ مولا حسن مجتبیٰ کے مسائل پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں پروردگار عالم ہمیں بھی یوسف زہرا کی زیارت نصیب کرے. عزیزم، یہ عالم دین دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے خود پرسہ لینے کے لیے مولا حسن مجتبیٰ آئے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص تم میرے وہ مسائل بیان نہیں کرتے جو سب سے بڑی مصیبت کے مسائل. کہتے ہیں مولا میں بیان کرتا ہوں کہ جب آپ کے حلق سے آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے. مولا نے کہا نہیں، وہ تکلیف اپنی جگہ تھی لیکن اس سے بھی بڑی ایک اذیت تھی. کہا مولا میں یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ جیسے آپ کا جگر ٹکڑوں میں بٹا، آپ کا 13 سالہ قاسم زمین کربلا پر بکھرا. مولا کہتے نہیں، وہ بھی مصیبت تھی لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت تھی. کہتے مولا سمجھ نہیں آتا، مولا آپ بتائیے مصیبت کیا تھی. میرا مولا کہتا ہے میں 5 برس کا تھا. ارے جب مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے دروازے کو چلایا ہے، دھکا دیا ہے، میں دیکھ رہا تھا میری ماں در و دیوار کے بیچ پس رہی تھی. ارے فقط دروازے کو دھکا نہیں دیا بلکہ اور زور لگاتے تھے. میرے سامنے میری ماں کی میرا بھائی محسن شہید ہوا. میں 5 برس کا تھا، میں دیکھ رہا تھا. وہ وقت آیا کہ جب میری ماں کو میرے سامنے تازیانہ مارا جاتا تھا. یہ مصیبت مجھ پہ بہت بڑی مصیبت تھی. آزادارو یہی وہ تاریخ تھی جب رسول کی بیٹی کہتی چلی جاتی تھی کہ میں رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں، مگر کسی نے اس پر غور نہ کیا. آزادارو آج وہی فاطمہ ہمارے درمیان پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. بی بی میں بہت دستمستہ ہو کر میں خاکم بدان اے شہزادی کون ہے، میں آپ کو آپ کی ٹوٹی پسلیوں کا پرسہ دوں یا لٹے ہوئے کارواں کا پرسہ دوں. بیوی جب میں تاریخ کو دیکھتی ہوں نا تو بیوی مجھے نظر آتا ہے ارے یہی تو وہ تاریخیں تھی جب میری شہزادی زینب کلثوم اور ایک خیمے میں بیٹھ گئی تھی. بیٹا سجاد ہم مدینے میں ایسے نہ جائیں. ارے جس مدینے کی زمین پر کبھی سورج کی روشنی نے زینب کو بے چادر نہ دیکھا، آج وہ زینب کوفہ و شام سے لٹ کر آئی ہے. آزادارو یہی وہ ایام ہے نا، دل کھول کے نصیروں کو ان لٹی ہوئی بیویوں کو پرسہ دیجیے گا. ارے میری شہزادی بیٹھ گئی. اب آنے والے نا جیسے جیسے آتے جاتے تھے کوئی کہتا تھا کہ اولو محمد کا کیا ہوا، ارے وہ چھوٹے چھوٹے تھے. کوئی کہتا تھا ارے قاسم کہاں، ارے اکبر کہاں. ارے جب سب کا پوچھ لیا گا ارے میرے مولا کی ایک وہ بیٹی فاطمہ جو واپس مدینہ چلے گئی تھی اب اسیروں کو پرسہ دینے آ رہی ہے. ایک عباس کی ماں اور ایک بی بی ام سلمہ. بی بی ام سلمہ نے جب بتایا تھا نا کہ اے دختر ماں
اماں مجھے سب کی شہادتیں قبول ہے، پھوپھی اماں بس مجھے 2 کا جواب دے دے۔ پھوپھی اماں میری سکینہ کہاں؟ پھوپھی اماں میری سکینہ میدان تو نہیں گئی ہوگی؟ پھوپھی اماں میری سکینہ چلتے ہوئے خیموں میں تو نہیں چلتی؟ ارے جیسے ہی زینب بتاتی تھی نا، اے میری بچی، اے میرے بھائی کی تو خطر، ارے سکینہ کو اتنے تماچے لگے کہ اس کے رخسار ارے ایسے سرخ سے سیاہ ہو گئے۔ جانتے ہیں جناب صغرا، جناب فاطمہ صغرا جب یہ جملہ سنتی تھی نا، وہیں پر غش کھا جاتی تھی، پھر غش سے جب ہوش میں آتی تھی، پھوپھی اماں میری سکینہ، ارے اب زینب کیا بتائے، فاطمہ سکینہ کی پسلیاں بالکل ایسے ٹوٹ گئی تھی جیسے میری ماں سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی۔ ارے اب فاطمہ صغرا کہتے پھوپھی اماں میرا علی اصغر، پھوپھی اماں فقط وہ تو 2 ہفتوں کا چند روز کا تھا جب یہاں سے گیا تھا۔ پھوپھی اماں میرا اصغر اب زینب کبھی رباب کی جانب دیکھے، کبھی رباب کی گود میں جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں دیکھے، کیسے بتائے؟ ارے وہ اصغر تو 2 بار زمین کربلا پر مثل اونٹ نہر گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پاک پروردگار شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کا بارے ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔